الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ حرام چیزوں سے علاج کی ممانعت آج کا ہمارا موضوع ہے۔ حرام چیزوں سے علاج کی ممانعت کہ حرام چیزوں سے اللہ کے محبوب نے علاج کروانے سے روکا ہے، اس بارے میں عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طبی دواؤں سے علاج کرنا تو تھا، مگر حرام چیزوں سے علاج کرنے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی، جیسے ابو داؤد شریف میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان اللہ انزل الداء والدواء وجعل لكل داء ودواء فتداووا ولا تداووا بحرام، کہ صحیح مسلم میں حضرت سوید بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کو دوا کے طور پر استعمال کرنے کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انها داء وليست بدواء، انها داء وليست بدواء۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی وہ تو خود بیماری ہے، وہ دوا نہیں ہو سکتی، وہ خود بیماری ہے، وہ دوا نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر ان حرام چیزوں کے ذریعے کسی نے علاج کیا، مثلا الکحل والے مشروبات یا نشہ آور مدہوش کرنے والی چیزوں سے، تو یہ چیزیں انتہائی شدید نفسیاتی ہجان و اضطراب اور اعضاء میں سختی اور تکلیف کا سبب بنتی ہیں۔ مریض شروع میں تو ان تکلیف میں کمی کی خاطر کچھ نشہ آور چیزیں استعمال کر لیتا ہے، لیکن جب وہ تکلیف بار بار ہوتی ہے یا مزمن لمبی مدت کی ہو کر یا بار بار ہوتی ہے یا لمبی مدت کی ہو کر بے ہوشی یا سر درد کی صورت اختیار کر لیتی ہے، تو مریض ان نشہ آور چیزوں کے استعمال پر دوبارہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ان نشہ آور چیزوں کے استعمال پر وہ مریض مجبور ہو جاتا ہے، اور اس طرح مسلسل تکلیف اور نشہ آور چیزوں کے استعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آخر کار مریض ہمیشہ کے لیے نشہ آور چیزوں کے استعمال میں اضافہ نشہ آور چیزوں کے استعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور آخر کار مریض جو ہے ہمیشہ کے لیے نشہ آور چیزوں کے استعمال کا پھر شدید محتاج بن جاتا ہے، اور مدمن یعنی عادی نشہ باز بن جاتا ہے۔ وہ پھر مدمن کا معنی ہے وہ عادی نشہ باز بن جاتا ہے۔ یہ حالت مالی مشکلات، کام سے بے رغبتی، کسی ذمہ داری سے اپنے آپ کو علادگی، اپنی خلاصی اور اچھی حرکات اختیار کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ان نشہ آور حرام چیزوں سے علاج کا نتیجہ ہے کہ مسلمان معاشروں میں کچھ بد اتوار لوگ بھی نظر آتے ہیں جو نفسانی اور اعصابی امراض، خوف، وہم، رنج، غم، گھبراہٹ اور ذہنی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خوف، رنج، غم، گھبراہٹ اور کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مرض کے ابتدائی مرحلہ میں ہی حرام چیزوں کے ذریعے علاج کی جڑ کاٹ دی ہے۔ اسلام نے کہ حرام چیزوں کے ذریعے اسلام نے جو ہے حرام چیزوں کے ذریعے علاج کی جڑ جو ہے کاٹ کے رکھ دی، اور ہر حرام چیز سے علاج کو ممنوع قرار دے دیا،
اور اسی بنا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو ماہر علاج نہ ہو لوگوں کا علاج کرنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ اسی طرح ابو داؤد شریف، نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن شعیب کے واسطہ سے، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تطبب ولم یولم منہ طب قبل ذلك فهو ضامن، یعنی جو شخص کسی انسان کا علاج کرے حالانکہ وہ طبیب نہیں ہے، جو شخص کسی آدمی کا علاج کرے حالانکہ وہ طبیب نہیں ہے، اگر اس مرض کو اس کے علاج سے نقصان پہنچ جائے تو یہ نیم حکیم یہ ضامن ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے زمانے میں جب کہ دھوکہ فریب عام ہو گیا ہے اور قابل اعتماد لوگ کم ہو گئے ہیں، اعلی و پست مل جل گئے ہیں آپس میں، پتہ ہی نہیں چلتا، تو مجھے اس بات کا مشاہدہ ہوا کہ مرگی وغیرہ بیماری میں مبتلا مریض ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ان کا بہتر طور پر علاج نہیں کر سکتے، بہتر طور پر ان کا علاج نہیں کر سکتے۔ ان معالجوں کا تعلق یا تو ان لوگوں سے ہوتا ہے، ان معالجوں کا تعلق یا تو ان لوگوں سے ہوتا ہے جو قرآن و سنت کے مخالف ہیں، اور یا ان سے جو طب کے ماہر نہیں ہوتے، یا تو ان لوگوں سے پالا پڑتا ہے، علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں جنہیں قرآن و سنت کا پتہ ہی نہیں، کلمے کا پتہ ہی نہیں، نماز کا پتہ ہی نہیں، قرآن کا پتہ ہی نہیں، احادیث کا پتہ ہی نہیں، سنت کا پتہ ہی نہیں، سنت کیا ہے، قرآن کیا ہے، کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ آپ حضرات نے سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر آپ جا بجا دیکھتے ایسے لوگ پکڑے جاتے ہیں کہ جنہیں پتہ ہی نہیں اور طب کے بھی ماد نہیں ہوتے، ایسے ایسے لوگ ہیں، لوگوں کو دوائیاں دے رہے۔ تو مریض جب ادھر ادھر علاج کروا کر صحت سے مایوس ہو جاتا ہے، ادھر پھرتا ہے ادھر پھرتا ہے، جب صحت سے مایوس ہو جاتا ہے تو کسی کاہن، نجومی، عراف اور جادوگر اس طرح کے لوگوں کے پاس جاتا ہے، اور یہ ایسی صورت ان مسائل سے ہے جن میں مسلمان عموماً مبتلا ہو چکے ہیں۔ حالانکہ ہر اس سمجھدار شخص سے جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہو، ہر اس سمجھدار شخص سے جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہو، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہو اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہو، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہو اور اس پر عمل پیرا ہو، یہ بات پوشیدہ نہیں کہ کاہن، نجومی وغیرہ کے پاس جانا، ان کاہنوں کے پاس، ان نجومیوں کے پاس یہ جانا اسلامی شریعت کے سراسر جو ہے یہ مخالف ہے، بلکہ اس طرح تو شرک میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، اس طرح شرک میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت صفیہ بنت عبید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ لم تقبل له صلاة 40 یوما، یعنی کوئی شخص کاہن کے پاس آئے اور اس سے کچھ پوچھے اور اس کے بتائے ہوئے کو سچ تسلیم کرے، اس کے بتائے ہوئے کو سچ تسلیم کر لے تو اس کی 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، اما فرماتی ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر فقضي في السماء فيسترق الشيطان السماء فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم۔
من عند انفسہم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ملائکہ بادلوں میں اترتے ہیں، آسمان میں ہونے والے فیصلوں کا آپس میں تذکرہ کرتے ہیں۔ ملائکہ آسمان میں جو فیصلے ہوتے ہیں، ملائکہ بادلوں میں اترتے ہیں اور آپس میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور شیطان وہاں کان لگا کر کچھ سن لیتا ہے، وہاں کان لگا کر کچھ سن لیتا ہے اور کاہنوں کو بتا دیتا ہے، کاہنوں کو بتا دیتا ہے۔ پھر وہ لوگ اس میں اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملا کر، اپنی طرف سے 100 جھوٹ اس کے اندر ملا کر 100 جھوٹ اس کے اندر جو ہے شامل کر دیتے ہیں، وہ اپنی طرف سے اپنے سے ملا کے اس میں شامل کر دیتے ہیں۔ انہی وجوہ کی بنا پر میں نے یہ چینل شروع کیا اور پختہ ارادہ کر لیا کہ جس میں قرآنی اور طبی علاج کے لیے ایسا طریقہ واضح ہو، ایسا طریقہ واضح کرنے میں اپنی پوری کوشش انشاءاللہ میں صرف کروں گا کہ ان لوگوں سے نجات ملے۔ انشاءاللہ اپنی پوری کوشش صرف کروں گا کہ جو یعنی حد الوسع جو ہے اس کے اندر میں ایسی باتیں انشاءاللہ جمع کروں گا، آپ کو اتنا جو ہے مواد انشاءاللہ میں آپ کو دوں گا کہ تاکہ جنات کے چمٹنے اور طبی وجوہ سے جو بیہوشی ہوتی ہے، دورہ ہوتا ہے، یہ دورہ انسان کو، یہ طبی وجوہ کی، یہ ڈاکٹری مرض ہے، طبیبوں کا مرض ہے، یا جو ہے یہ جناتی دورہ ہے، یہ کیسی بیہوشی ہے؟ اس میں مبتلا مریضوں کے علاج معالجوں کے مابین جو انشاءاللہ باہمی تعاون کے ساتھ جو ہے میں انشاءاللہ اس میں آپ سب حضرات کو اس سے آگاہ کروں گا۔ اگر آپ میری باتوں کو سنتے رہے اور غور کے ساتھ، اور آپ نے جو ہے دل کے کانوں کے ساتھ غور سے آپ نے اگر میری باتوں کو سنا، تو اللہ کے فضل و کرم سے جن چمٹنے اور باطنی وجود سے جو دورہ ہے اور ان کے علاج پر انشاءاللہ جو ہے گفتگو کروں گا، اور پھر جو ہے آگے جو ہے عالم جن شیاطین کے بارے میں، عالم جنات اور شیاطین کے بارے میں جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے اس کو انشاءاللہ بیان کروں گا، اور ان کے درمیان جو ہے مقابلہ کا بھی ذکر انشاءاللہ کریں گے، جو اللہ کے فضل و کرم سے یعنی اس کے اندر جو ہے آگے بیانات میں جاری ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا، وہ بھی کیسا عجیب عالم ہوگا، ٹھیک، اور عالم جنات، یہ جو ہے یہ سب کچھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اوٹ پٹانگ باتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔